السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سنلائٹ اسٹڈی ویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سودا کی قصیدہ نگاری پر تنقیدی تبصرہ۔ سودا کے بارے میں پورا ویڈیو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کے لیے، اس پورے کنٹینٹ کے لیے ہم نے گائیڈ کی ہیلپ لی ہے۔ اسی گائیڈ کو ہم نے کاپی کر کے پورا میٹر بنایا ہے۔ اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہو، کوئی کریکشن ہو تو سمجھ لیجیے گا، یہ کریکشن اس گائیڈ میں تھے، نہ کہ میرے ٹائپنگ مسٹیک میں۔ ٹھیک ہے، میں کافی چیزیں تھیں جو مجھے بھی بڑی ڈاؤٹ فل لگی تھی، کافی چیزوں میں میں بھی کنفیوز تھا کافی چیزوں کو لے کر۔ تو ان ڈاؤٹ فل چیزوں پر آپ بھی جا بجا کمنٹ کر کے پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ ان باتوں کا جواب میں بھی آپ کو نہیں دے پاؤں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ سوال نمبر 2 ہے، سودا کی قصیدہ نگاری پر تنقیدی تبصرہ کیجیے۔ جواب: سودا کا پورا نام مرزا محمد رفیع اور تخلص سودا تھا۔ 1712 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ سودا کے والد کا نام محمد شفیع تھا جو سوداگر تھے۔ اس مناسبت سے انہوں نے اپنا تخلص بھی سودا رکھا تھا۔ شاعری میں شاہ حاتم سے شاگردی اختیار کی۔ دہلی کے پرآشوب حالات سے مجبور ہو کر دہلی چھوڑ کر فرخ آباد پہنچے۔ اس کے بعد 1772 میں فیض آباد پہنچے اور پھر عمر کا زیادہ تر حصہ وہیں گزارا۔ پھر لکھنؤ چلے آئے جہاں سودا کی بڑی آؤبھگت ہوئی۔ سودا کی ابتدائی تعلیم و تربیت دہلی میں ہوئی تھی۔ بڑے تنک مزاج انسان تھے۔ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی اور قلم دان اٹھا کر ہجو گوئی شروع کر دیتے تھے۔ ہجو گوئی کسی کی برائی یا کسی کی مذمت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں بزرگان دین کو بھی نہیں بخشا۔ لیکن سودا ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام بڑی بے فکری سے لکھنؤ میں گزارے اور وہیں انتقال فرمایا۔ سودا کی وفات 1781 عیسوی میں ہوئی۔ مصحفی نے ان کے تاریخ وفات سودا کو جواں سخن دل فریب او کہی ہے۔ یہ ایک فارسی کا ورڈ ہے، اگر آپ کنفیوز ہو تو پریشان مت ہوئیے گا۔ سودا کی قصیدہ نگاری کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ سخن کو ریختہ کے پوچھے تھا کوئی سودا، پسند خاطر دلہا ہوا یہ فن مجھ سے۔ بقول مصحفی، سودا قصیدے کا نقاش اول، زبان کا حاکم، قصیدے اور ہجو کا بادشاہ ہے۔ سودا اردو شاعری میں ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے جملہ اصناف شاعری میں قلم اٹھایا ہے، مگر جس میدان میں انہیں شہرت حاصل ہوئی وہ قصیدے کا میدان ہے۔ قصیدہ گوئی اور ہجو گوئی کے میدان میں آج تک کوئی دوسرا ان کا ثانی نہ ہو سکا۔ قصیدے سے انہیں فطری لگاؤ تھا۔ انہوں نے انعام و اکرام کی خواہش میں صاحبان اقتدار کی مدح سرائی ہی نہیں کی، بلکہ اظہار عقیدت کے جوش میں بزرگان دین کی شان میں بھی قصیدے لکھے۔ سودا اور میر دونوں ایک ہی زمانے کے شاعر ہیں۔ دونوں اپنے اپنے فن کے استاد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ میر کا کلام آہ اور سودا کا واہ ہے۔ میر کی شاعری کو آہ کی شاعری کہا جاتی ہے اور سودا کی شاعری کو واہ کی شاعری کہا جاتا ہے۔ لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ میر داخلی شاعر ہیں تو سودا خارجی۔ میر کا لہجہ غمناک ہے تو سودا کے کلام میں نشاتیہ عناصر موجود ہیں۔ عناصر جمع ہے عنصر کی، عنصر یعنی مطلب تتو، نشاتیہ یعنی خوش فہمی والے، خوشی والے، اور میر کی شاعری میں غم نظر آتا ہے۔ قصیدہ نگاری کو سودا نے معراج کمال پر پہنچا دیا۔ اس صنف میں اردو کا کوئی شاعر آج تک ان کی ہمسری نہ کر سکا۔ قصیدے کے تمام تر اجزاء، تشبیب، گریز، مدح اور دعا کو سودا نے بڑے سلیقے سے برتا ہے۔ ان کا اسلوب قصیدے کے لیے بڑا موزوں تھا۔ بقول پروفیسر نور الحسن نقوی کہتے ہیں، زور بیان
بلند آہنگ الفاظ کا استعمال، پرشکوہ لہجہ، مضمون آفرینی یعنی بات میں بات پیدا کرنا میدان کے اسلوب کے ہم خصوصیات ہیں اور قصیدے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ بلا شبہ اردو قصیدے کو درجہ کمال تک پہنچانے والی سودا ہیں۔ سودا کو فن قصیدہ گوئی سے ذہنی مناسبت تھی۔ انہوں نے 39 مدحیہ اور 4 ہجویہ قصیدے لکھے ہیں۔ ان کا مشہور زمانہ قصیدہ تضحیک روزگار بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ سودا نے اپنی جدت طبع، ندرت فکر اور وسعت خیال سے اپنے قصائد میں ایسی گلکاریاں کی کہ ان کے قصائد خاقانی و عرفی کے قصائد کے ہم پلہ ہو گئے۔ نمونہ کلام ملاحظہ فرمائیں، اس میں پرانے زمانے کے بہت ڈیپ ورڈ ہیں تو آپ ان ورڈز کو لے کر پریشان نہ ہوئیں۔ کلام کچھ اس طرح ہے: اٹھ گیا بہمن ودے کا چمنستان سے عمل، تیغ اردی نے کیا ملک خزاں مستاصل، سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک، دیکھ کر باغ جہاں میں غرم عز و جل، قوت نامیہ لیتی ہے نباتات کا عرض، ڈال سے پات تلک پھول سے لے کرتا پھل۔ سودا کے بے پناہ صلاحیت ان کے قصیدوں میں بخوبی نمایاں ہے، اس لیے انہیں اردو کا عظیم ترین قصیدہ گو قرار دیا جاتا ہے۔ سودا غزل اور مرثیہ سے زیادہ قصیدے میں کامیاب اس لیے ہوئے کہ ان کے مزاج میں شگفتگی تھی اور دل جوش و امنگ سے معمور تھا، نیز انہیں زبان پر کامل عبور حاصل تھا۔ قصیدے میں سب سے زیادہ اہمیت مطلع کی ہوتی ہے اور قصائد سودا کے مطلع ایسے شاندار اور شگفتہ ہیں کہ سامع یا قاری کی توجہ کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ چند مثالیں بطور نمونہ پیش کی جا رہی ہیں۔ برج محل میں بیٹھ کے خاور کا تاجدار، کھینچے ہیں اب خزاں پہ صفِ لشکر بہار۔ تشبیب میں بڑی گنجائش ہوتی ہے اور اس میں طرح طرح کے مضامین پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سودا نے اس آزادی سے بہت فائدہ اٹھایا ہے اور تشبیب میں فلسفہ و اخلاق، شکوہ دوراں، معاملات حسن و عشق، کیفیت بہار اور ان کے علاوہ بھی ان سے مضامین داخل کر کے قصیدے کے دامن کو وسعت عطا کی ہے۔ بقول قاضی جمال حسین کہتے ہیں کہ تشبیب جو دراصل قصیدے کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے، سودا کے یہاں جلوہ صدرنگ کی صورت نظر آتی ہے۔ آصف الدولہ کی مدح میں لکھا ہوا سودا کے اس قصیدے کی تشبیب بہترین مثال ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے: فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، ٹھیک ہے، بڑا پیچیدہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، دی وہی آ کے خوشی نے در دل پر دستک، پوچھا میں کون ہے، بولی کہ میں ہوں غافل، نہ لگے شوق میں جس کے کبھو شائق کی پلک، ہے خوشی نام میرا میں ہوں عزیز دلہا، زندگانی کی حلاوت ہے جہاں میں مجھ تک، کھول آغوش دل اور لے مجھے جلدی ناداں، پھر خدا جانے یہ دن کب تجھے دکھلائے پھلک۔ ایک لفظ مایا ہے کبھو۔ یہ کبھو کیا ہے؟ متروک لفظ ہے جو پرانے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اب یہ لفظ ترک ہو گیا ہے اور کبھو کو کبھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، گریز میں بھی تشبیب کی طرح ہی سودا نے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ حالانکہ قصیدے میں یہ بڑا نازک مقام ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ مدح کو تشبیب سے پیوست کر دے، جبکہ مدح اور تشبیب دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، مگر سودا اس گر سے خوب واقف ہے۔ گریز ایک شعر کے ذریعے بھی ممکن ہے اور اس کے لیے ایک سے زائد اشعار بھی کہے جا سکتے ہیں۔ قصیدہ باب الجنت کی بہار، یہ بہاریہ تشبیب کے بعد اپنے سخن کی رنگینی و شیرینی کا ذکر کیا ہے۔ سودا نے اس کا مقام حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مداحی کو بتایا ہے، یہی گریز کا مقام ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا، ذات پر جس کے میں برہن کن ہے عز و جل۔ یہ ورڈ تھوڑے مجھے بھی ڈیفیکلٹ لگے تھے، پر کتاب میں ایسا ہی تھا۔ قصیدے میں مدح کی مرکزی حیثیت ہے، کیونکہ یہی قصیدہ نگاری کا مدعا ہے۔ قصیدہ نگار مدح کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں تخیل کا سارا زور صرف کر دیتا ہے۔ سودا نے بزرگوں کی مدح میں جو قصیدے لکھے ہیں، ان میں وہ تمام اوصاف بیان کیے ہیں جو بزرگوں کی شایانہ شان میں۔ سودا نے جن اشعار میں حضرت علی کے روضے کی تعریف کی ہے، وہ بطور مثال یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب کہیں عالم میں اے سودا نظر آتا نہیں، جز پناہ اس آستاں کی موضع امن و اما، جس کے پایا قدر ایسا ہے کہ دیکھیں ہیں جسے، تھام کر دستار اپنی عرش کے باشندگان۔ غرض مدعا اور دعا قصیدہ کا آخری جز ہوتا ہے۔ اس میں بھی سودا نے مہارت کا ثبوت دیا ہے۔ سرفراز الدولہ کو لکھے گئے قصیدے میں سودا اپنا مدعا اس طرح بیان کرتے ہیں: مجھے تو گوشۂ خاطر میں اپنے دے جاگا، کتاب بسر کروں لیل و نہار با آرام۔ قصیدے کے بالکل آخر میں شاعر ممدوح کو دعا دیتا ہے، جو ممدوح کے مرتبے کے شایان شان ہوتی ہے۔ یہ ممدوح کا دیکھو میم چھوٹ گیا تو انہوں میں مدو ہو گیا، ممدوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی مدح کی جا رہی ہے اسے کہتے ہیں ممدوح۔ سودا کے قصیدے میں دعا کا انداز دیکھیں: الہی تا ہو جہاں تو ہو اور دنیا ہو، جہان خوبی ہے تو اے جہانیوں کے پناہ۔ ہجو نگاری میں بھی سودا کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ سودا کے مزاج میں بڑی شوخی تھی جو بالعموم شرارت کی حد میں داخل ہو جاتی تھی۔ انہوں نے جو ہجوئیں کہی ہیں ان میں سے بعض تو شخصی ہیں اور کئی ہجوئیں ایسی ہیں جن میں اپنے زمانے کے خرابی کی شکایت کی ہے۔ شہر آشوب بھی لکھے ہیں۔ بہرحال یہ کہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے ہر اعتبار سے صنف قصیدہ کو وسعت دی ہے۔ ان کی قصیدہ نگاری پر محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ اول قصائد کا کہنا، پھر اس دھوم دھام سے اعلیٰ درجہ تک فصاحت پر پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے۔ وہ اس میدان میں فارسی کے مشہور نامی شہسوار کے ساتھ اینا در اینا، یہ نا ایک فارسی ورڈ ہوتا ہے، انان در انان ہی یا انان در انان ہی نہیں گئے، بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے کلام کا زور و شور نوری و خاقانی کو دیا جاتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرضی و ظہوری کو شرماتا ہے۔ سودا خود اپنی عظمت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں: انوری سعدی و خاقانی و مداح تیرا، رتبہ شعر و سخن میں ہم بہم چاروں ایک۔ تو دوستوں یہ تھا سودا کا قصیدہ نگاری۔ اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے ذوق کی قصیدہ نگاری، جو کہ آپ کا سلیبس میں شامل ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔